आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज सुबह सुबह उठते ही एक अफसोसनाक खबर जो है वो सुनने को मिली कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो उनका इंतकाल हो गया। वो उनकी डेथ हो गई। अब अपने अपार्टमेंट में बड़ी बुरी हालत में पाए गए जब, और बाद में फिर पता लगा कि वो डेड हैं। और जो है ये अब एक ऐसी बात है कि मरना तो सब ने। और अगर आमिर लियाकत को देखा जाए तो पाकिस्तान की मशहूर तरीन लोगों में आते हैं। जियो का जो आलम ऑनलाइन था वहाँ से ये शुरू हुए थे, एमएनए बने, पीटीआई के टिकट पे अभी इलेक्शन जीता था इन्होंने, पीटीआई के एमएनए थे। फिर पार्टी से इनहराफ भी कर गए, मतलब पार्टी लाइन से इनहराफ कर गए, नहीं रहे उस पे, इमरान खान के खिलाफ बयान देने लगे। फिर काफ़ी इरेटिक किस्म का बिहेवियर काफ़ी अरसे से आमिर लियाकत का चल रहा था, और ऐसे लग रहा था कि ये अपनी सही दिमागी हालत में भी नहीं है। और मैंने पहले भी चैनल पे इस बात का इजहार किया था। और जो इनकी आखिरी शादी थी दानिया शाह के साथ, वो एक डिज़ास्टर थी और इन्हें बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा उसकी वजह से। पहली तो बात है कि जब इन्होंने शादी की उससे, तो इन्हें वैसे ही मुखालफत का सामना था। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जी वो शादी के दौरान वो खातून ने जो है वो इनकी जो बातें लीक की, इवन कि इनकी एक न्यूड वीडियो जो है वो रिलीज कर दी उसने। और फिर उसके बाद जो है ये ट्विटर पे और टिकटॉक पे काफ़ी इरेटिक बिहेवियर दिखाई दिए। ये उसे मनाना भी चाहते थे, रो रो के दिखा रहे हैं और सारा कुछ। और बहुत से वक्तों पे, क्योंकि आमिर लियाकत साहब पास्ट में बहुत सी चीज़ों के ऊपर इस तरह की बातें कर चुके हैं कि लोग उनकी बातों को ड्रामा ही समझते थे। तो इस बार भी लोग यही समझते रहे कि ये ड्रामा ही कर रहे हैं आमिर लियाकत साहब। मगर शायद बात कुछ आगे थी। और मुझे लगता कि इस खातून से शादी टूटने का तो शायद इतना दुख नहीं था, मगर जो बदनामी हुई, जो ट्विटर पे फिर ट्रोल किया गया, और आमिर लियाकत के साथ जो फिर ट्विटर पे ट्रोल हुआ, सोशल मीडिया पे मजाक बना, आमिर लियाकत बिल्कुल एक लिटरली मजाक बन के रह गए। तो आमिर लियाकत साहब एक मजाक बन के रह गए। और हमें पता है कि एडिक्शन का प्रॉब्लम चल रहा था। जो दानिया शाह ने वीडियोस रिलीज़ की थी उनमें ये देखा जा सकता है कि ये लाइंस कर रहे थे और सारा कोकेन वगैरह का सामान वहाँ पे पड़ा था। मगर जो एडिक्शन है वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। और हमने ये देखा कि रिसेंटली हमारे सामने जब भी किसी शख्स की मौत आती है तो कहीं ना कहीं ड्रग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, क्योंकि ड्रग्स इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। अब इनकी वजह जो है वो बताई जा रही है हार्ट प्रॉब्लम, मगर इन ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से हार्ट अटैक आना एक बड़ी ही मामूली सी बात है। और आमिर लियाकत का जो ड्राइवर है उसने ये बताया कि रात को इनको तकलीफ थी मगर वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे थे। और फिर बाद अज़ां इनके कमरे से एक चीख की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा तोड़ा तो आगे ये बिल्कुल ही मुर्दा हालत में उन्होंने उसको मिले आमिर लियाकत साहब। तो ये अब सारी सिचुएशन जो है वो ऐसी ही है कि ये एक डिज़ास्टर था इनकी जो आखिरी शादी है। और मुझे तो लगता है कि आमिर लियाकत को सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन का ही नहीं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम भी चल रहे थे। इनकी जो ज़िंदगी है पूरी एक कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। हमेशा ये न्यूज़ में कंट्रोवर्सीज की वजह से रहना चाहते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे इसके ऊपर, बहुत से मामलात पे। जब भी कहीं पे कोई शख्स मरा इस्लाम के नाम पे, गुस्ताखी के नारे जब भी लगे, आमिर लियाकत साहब हमें उसी साइड पे दिखाई दिए जो कि गुस्ताखी के नाम पे कत्ल होने वालों के खिलाफ लगते थे। सर तन से जुदा का नारा भी हमने आमिर लियाकत साहब को लगाते हुए बहुत बार देखा। आमिर लियाकत साहब जब 2017 में ब्लॉगर्स को उठाया गया, और हम सब इस बात से डरे हुए थे कि क्या ये हमारे दोस्त जो हैं वो घर जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आमिर लियाकत साहब उस टाइम इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे थे, और आमिर लियाकत साहब उस टाइम बोल टीवी पे बैठ के इन लोगों को गुस्ताख रसूल साबित कर रहे थे।
ان کی موت کی، ان کے خلاف 295C کے پرچے کاٹنے کی بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی اور موقع ہو، ہر وقت مذہب کو کیش کراتے اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو پاگل بناتے دکھائی دیے۔ جب جنید جمشید نے کچھ ایسی باتیں کر دی جو کہ اسلام کے مطابق تھی، مگر انہوں نے اس کو گستاخی کے زمرے میں لے آیا، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، جو عائشہ کا نہ ہوا وہ فاحشہ سے ہوا۔ وہ شعر عامر لیاقت صاحب نے اس ٹائم پڑھا تھا، اور عامر لیاقت صاحب جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو لوگوں کو بہت ہی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ کوئی مکافات عمل ہے، کوئی ریٹریبیوشن ہے، کوئی انصاف ہوا ہے، کچھ یہ ہوا ہے، اور نہ ہی مجھے عامر لیاقت کی موت سے کوئی خوشی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم وہ ڈرگ ایڈکشن اور سائیکیٹرک پرابلم سے گزر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو علاج ملنا چاہیے تھا، ان کا علاج معالجہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، جب بھی کسی کو سائیکیٹرک پرابلمز ہوتے ہیں تو اس صورت میں فیملی اور اس کے آس پاس کے لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سائیکیٹرک پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آپ اس کے پیاروں کو کنونس کرنا پڑتا ہے اس کو، ورنہ وہ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ایک بات کا افسوس ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی شخص ایسا آس پاس نہیں تھا جو کہ عامر لیاقت کو کنونس کرتا کہ جاؤ کسی سائیکیٹرسٹ سے ملو، سائیکالوجسٹ سے ملو، اپنی ایڈکشن کا علاج کرو، اپنے سائیکیٹرک پرابلمس کا علاج کرو۔ پھر اوپر سے جو آدمی 24 گھنٹے میڈیا میں رہتا ہو، جب اس کی انٹرنیٹ ٹرولنگ شروع ہو جائے، جب ٹرولنگ شروع ہو جائے تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو پھر سیریس بھی لیتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں جو نہیں لیتے، مگر مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سیریس لیا۔ جو ویڈیو آئی تھی، اب ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی کوئی ویڈیو اس طرح کی آ جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کا بالکل مانتے ہیں اس بات کو کہ عورت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، مرد کے لیے اتنے نہیں ہوتے۔ مگر ایک بات تو ہے کہ شاید عامر لیاقت نے بھی اس بات کا بہت شدید صدمہ لیا کہ اس طرح کی ویڈیوز اس عورت نے، جو کہ ان کی بیوی تھی، اس نے ریلیز کر دی، اور یہ ایک جو شادی شدہ زندگی میں جو ٹرسٹ کا ایک فیکٹر ہے، اس کو بڑے برے طریقے سے اس عورت نے بریچ کیا۔ تو کہیں نہ کہیں عامر لیاقت کے مرنے میں دانیہ شاہ کا بھی ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو بھی کر لیں، عامر لیاقت نے جو کچھ بھی کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، تھا تو وہ ایک انسان نہ۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس نے پاسٹ میں جو کچھ بھی کیا ہو، ابھی وہ ایڈکشن اور ڈرگز کی پرابلم سے اور سائیکیٹرک پرابلم سے، جیسے کہ مجھے لگتا ہے وہ گزر رہا تھا۔ اور جو ابھی ہارٹ اٹیک آیا، ہارٹ اٹیک کوئی انسان کو خوشی سے تو نہیں آتا نا۔ انسان اگر اپنی زندگی میں خوش و خرم ہو، 50 سال کی عمر میں اس کو ہارٹ اٹیک تو پھر نہیں آتا، جس کی کوئی پیچھے ہسٹری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ انسان اس طرح مر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کتنا پریشر ہوگا، یہ تو بات ہمیں ضرور پتہ ہے کہ ضرور ہے۔ اور ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی غلطی بھی تھی، یہ شادی ایک ڈیزاسٹر تھا۔ ایک آدمی کو اپنی عمر سے، اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور جو شادی انہوں نے کی، آئی تھنک وہ بھی ایک بڑا جلد بازی کا فیصلہ تھا، اور سارا کچھ تھا پرابلم، وہ جلد بازی کے فیصلے کے علاوہ ایک ڈیزاسٹر تھا۔ بہت سے لوگ سنت نبوی پوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، بٹ وہ ہمیشہ ہی ڈیزاسٹر ہوتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جی کوئی دانیہ شاہ کو بہت زیادہ عقل مند خاتون ہے، وہ بھی ایک مطلب بچی ہے، تو اتنی کوئی عقل اس کو بھی نہیں ہے۔ اس نے یہ ویڈیوز جب ریلیز کر دیں تو عامر لیاقت کو بھی اس کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں، فیملی کی طرف سے بیکلیش، باقی چیزیں۔ تو کیا عامر لیاقت نے زندگی میں سب کچھ برا ہی کیا تھا؟ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کووڈ کے دوران لاک ڈاؤنز میں عامر لیاقت صاحب کراچی میں لوگوں کے لیے راشن کا انتظام کرتے ہمیں دکھائی دیے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاید اس کام پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہوں گے، پر ہم اس بات کو اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے بہت زندگی میں بہت سے اچھے کام بھی کیے ہوں گے۔ انٹرٹینر تھے زبردست قسم کے، پاکستان میں بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے تھے، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں بھی لائی، گانے بھی گا کے سنائے، جوکس بھی سنائے، ان کے کلپس وائرل ہو جاتے تھے، جی آم کھائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم ہنستے تھے ان کے اوپر کہ یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ مگر یہ ساری چیزیں ہیں کہ میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف 50 سال کی عمر میں دنیا سے چل بسے۔ ٹھیک ہے،
تو ڈرگس کا پرابلم تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی جو پیچھے گزرے ہیں ان کا بھی رہا ہے، اور بھی بڑے لوگوں کا رہا ہے. سائیکیٹرک ایشوز بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس سے ڈیل کر چکا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں بہت سے لوگ اس ٹائم خوش بھی ہوں گے، بہت سے لوگ ہنس بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، مگر آئی تھنک کہ ابھی اس وقت میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت واز سفرنگ، اور جو کچھ بھی ہوا، جو اس طرح کی ان ٹائملی ڈیتھ ہوئی، اس کے اوپر اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ آئی تھنک کہ اگر سچویشن تھوڑی بہتر ہوتی تو شاید اس وقت عامر لیاقت صاحب نہ مرتے، تو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جاتے، اپنی ٹریٹمنٹ کرا لیتے، ڈرگس کی ایڈکشن کا پرابلم کرتے، اور یہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی نہ کرتے، تو شاید اس طرح کی ڈیزاسٹر میرج نہ کرتے، تو شاید ان کی زندگی کچھ بہتر ہوتی. تو بہت سے لوگ ادھر کہیں گے جی فلاں ڈھمکاں یہ وہ، مگر میں تو آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ سارے ایشوز وہ جو کہ فیم سے ریلیٹڈ ہیں، اور بہت سے فیمس لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی شادیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ جانی ڈیپ کو بھی دیکھیں تو اس کی بھی شادی میں ہمیں ایک ڈیزاسٹر دکھائی دیا، ٹھیک ہے. اب اچھا ہوا کہ وہ اس سے بچ گیا، مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی بچ پاتے تو غلط شادی کرنے کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کوئی عامر لیاقت کو جانی ڈیپ اور اس سے کمپیئر کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، مگر جو مین چیز ہے کہ میرے خیال میں شادی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے، اور جب انسان اس کو ٹھیک طریقے سے نہ کرے اور انسان یہ بتانے کی کوشش کرے گا چلو جی اب میں نے ایک 18 سال کی بچی سے شادی کر لیا، دیکھو میں کتنا ماچو ہوں اور میں کتنا بڑا مرد ہوں کہ میں یہ بھی ڈیل کر سکتا ہوں، تو اس کا ڈیزاسٹر تو پھر ہوتا ہے. اور بعد ازاں وہی خاتون آپ کی ننگی ویڈیوز نکال دیں اور ان ویڈیوز کے اوپر پھر لوگ تبصرہ شروع کر دیں، تو اس تبصرے میں پھر جب آپ کی کوئی باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے بڑے مرد نہیں ہیں، آپ بہت چھوٹے مرد ہیں، تو پھر بڑے لوگوں کو جن کی ایگو تھوڑی بڑی ہوتی ہے ان کو یہ چیزیں پھر بہت ہرٹ کرتی ہیں. فیملی میں پرابلمس، عامر لیاقت بھی بچوں والے تھے، فیملی والا شخص تھا، ایسا تو نہیں تھا کوئی یتیم لوارث تو تھا نہیں، پریشر ادھر سے بھی رہا. تو یہ ایک بڑا ان ٹائملی ایک سیڈ سا انسیڈنٹ ہے. اس پہ کیا ری ایکشن دیا جائے، مکس سا ری ایکشن ہے، لوگ افسوس کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. تو کچھ لوگ کسی انڈیویجول کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، مگر ساتھ انسانیت کے دشمن بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں انسانیت کے قتل کو بار بار جسٹیفیکیشن ملی عامر لیاقت اور ان کے ساتھیوں سے، ٹھیک ہے جی. عامر لیاقت نے ہمیشہ کہیں پہ کوئی گستاخ رسول مار گیا، کسی کو مار دیا، موب لنچ ہو گیا، عامر لیاقت نے اس کو جسٹیفائی کیا. شمع اور شہزاد کے قتل تک کو عامر لیاقت جیسے لوگ جو ہیں جسٹیفائی کر رہے تھے ملے بٹھا کے، اور اس کو صحیح طرح کنڈیم نہیں کیا گیا بلکہ مڈی دا واٹرز کرنے کی، سلمان تاثیر کی موت کے اوپر مڈی دا واٹرز کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے. اور بہت سی جگہوں پہ عامر لیاقت کی طرف سے یہی ایٹیٹیوڈ دکھائی دیا، مگر ظاہری بات ہے ان کی زندگی کے آخر میں انہیں اپنی پڑ گئی. اگر انہوں نے 3 شادی نہ کی ہوتی اور یہ اپنی پہلی میرڈ لائف میں ہی اسٹیبل ہوتے تو میرے خیال ہے آج بھی یہ اسی طرح لوگوں کے خلاف زہر اگل رہے ہوتے جیسے کہ پہلے اگل رہے تھے. تو عامر لیاقت صاحب کا جو کام تھا پاکستان میں نفرت پھیلانے میں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں گلی گلی میں نفرت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نفرت کے سپر مالز کھولے ہوئے ہیں، میگا مالز. ان میں سے ایک عامر لیاقت صاحب بھی تھے جنہوں نے ہر جگہ، اور انفلوئنس ان کا بہت تھا. اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اگر ہم پاکستان میں مولویوں میں بات کریں تو شاید طارق جمیل کے بعد، طارق مسعود کے بعد یہ یہی آتے ہیں، بلکہ شاید طارق مسعود سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ مین سٹریم کا بندہ ہے، یہ یوٹیوب کا بندہ نہیں. تو عامر لیاقت نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی لوگوں کو اسلام کے نام پہ یوز کرنے کی، پالیٹکس میں اسلام کا نام یوز کرنے کی، قادیانیوں کے خلاف ہمیشہ نعرے لگانے کی، قادیانی کافر فلاں ڈھمکاں.
किसी बंदे के मुंह से कोई छोटी मोटी बात निकल जाए, चाहे वो जो थी वो जियो की एंकर जिसने वीना मलिक की शादी पे एक वो अली और फातिमा वाली वो गा दी थी नात, या जो भी उसको कहते हैं, उसके ऊपर, चाहे डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी के मसले के ऊपर, चाहे जो है वो इस तरह का एटीट्यूड अपनाने की कोई कसर किसी वक्त भी आमिर लियाकत ने नहीं छोड़ी। और ये बात हमें पता है कि अगर इनको अपनी ना पड़ी होती तो ये आज भी ये कर रहे होते, और आने वाले फ्यूचर में बड़ा लंबा अरसा ये काम आमिर लियाकत साहब करते करते। आमिर लियाकत साहब ने कभी इस बात की शर्म हया नहीं की कि मेरे पास जो एक मीडिया पावर है मैं उसका इस्तेमाल सोच समझ के करूं, कभी भी नहीं किया। नफरत फैलाने में हमेशा पेश रहे। मैंने आपको शुरू में बताया कि जब 2017 में हमारे ब्लॉगर दोस्त पकड़े गए तो उनको उठा लिया गया, तो उनके ऊपर इन्होंने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने में पेश ये और ओरिया मकबूल जान, ये दोनों पेश थे इसमें, और हर वक्त इन्होंने कोशिश की और इन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि मैं और मेरे और दोस्त पाकिस्तान कभी वापस नहीं जा सकते। आमिर लियाकत उस आग लगाने का हिस्सा हैं जिसके इफेक्टिव्स में मैं भी हूं, और मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। आमिर लियाकत ने जो आग उस टाइम लगाई थी वो हम लोगों ने उसकी तपिश को, उससे हम लोग डायरेक्टली जले। हम लोग, मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं, मगर बहुत से लोग हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा जले, जैसे कि आसिम भाई जो हैं, उनके साथ बहुत आमिर लियाकत के डायरेक्ट इफेक्टिव्स में हैं वो। वकास गुराया, सलमान हैदर, अहमद रज़ा नसीर, ये सब लोग, ये लोग जिनके ऊपर गुस्ताखी के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, वो सब लोग इस बात के डायरेक्ट इफेक्टिव हैं आमिर लियाकत के। आमिर लियाकत ने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हुई, वो लोग पाकिस्तान की शक्ल नहीं कभी दोबारा देख सकेंगे। ये इश्यूज हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है, आज ये दुनिया से चले गए हैं, मगर हालत तो फिर वही है कि जो नफरत की दीवारें जो ये खड़ी करके गए हैं, जो मीनार ये खड़े करके गए हैं, उनको तोड़ने में तो अभी पता नहीं कितनी दिहाइयाँ लग जाएंगी। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।